اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا اس میں نور آ جائے، نورانی ہو جائے، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں، دل آپ کا صاف طریقے سے آپ کو سگنلز دینے لگ جائے، تو اس کے لیے روزانہ 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے یا نور، یہ آپ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور جتنا زیادہ یعنی جتنا زیادہ اس کی تکرار کریں گے، جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کا بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام سے ان کو کوئی اسم اعظم مل جائے جس سے وہ، تو میرا ماننا یہ ہے کہ اسم اعظم کے لیے جسم اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ جسم اعظم سے مراد پیالے میں جتنی جگہ ہوگی اتنا ہی بھرا جائے گا، اگر پیالہ بھرا ہوا ہے خالی نہیں ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں اپنے گھر پر، مہمان کرتے ہیں تو گھر کی صفائی کرتے ہیں، جس جگہ اس نے بیٹھنا ہے اس کا خیال کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کو پڑھتے ہیں اور آپ کے اندر غلاظت ہے، آپ کے اندر گندگی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، تو وہ اسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس اسم کی انرجیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو اسم اعظم کے لیے جسم اعظم کا ہونا ضروری ہے، پہلے اپنے جسم کو اس جگہ پر لے جائیں، اس لیول پہ لے جائیں کہ اس اسم کی انرجی کو وہ آبزرو کر سکے۔ رجت میں آ جاتے ہیں لوگ، بہت زیادہ تکرار کرتے ہیں کسی اسم کی، پھر آپ کو لوگ بتا دیتے ہیں بھئی یہ گرم تھا، یا یہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اسم کو یا آیت کو یا کسی بھی صورت کو پڑھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو اندر سے صاف کر لیں، جسم اعظم بن جائے گا۔ اسم اعظم، ہر اسم اللہ کا اسم اعظم ہے، جو آپ پہ میچ ہو جائے، جس کی انرجی آپ کے ساتھ میچ کر جائے، وہ اسم اعظم بن جائے گا آپ کے لیے، لیکن اس کے لیے جسم اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے اچھے رکھیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی۔ سب سے بڑی چیز اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ہے، ہم حرام کے پیسے سے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے اس وقت ہم لوگ جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ قربانی کا سیزن چل رہا ہے، ہمارے نزدیک قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، لیکن اس کا خریدنے والا کتنا ہی عیبدار ہو، اس کا پیسہ کتنا ہی چوری کا، ڈاکے کا، رشوت کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صرف قربانی کا جانور عیبدار نہ ہو۔ تو پہلے بے عیب خود ہونا پڑے گا۔ قربانی کی نہیں جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، اور قربانی کا اصل مقصد، وہ جو گفتگو تھی نا باپ اور بیٹے کی، اصل چیز وہ تھی۔ یاد ہمیں رہ گیا دمبا، بکرا، گائے اور اونٹ، چوپائے یاد رہ گئے، لیکن وہ جو باپ اور بیٹی کی گفتگو تھی، وہ جو ان کی اتباع تھی اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ہم بھول گئے۔ یہ چیز ہمیں نہیں یاد آئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قربانی دی جاتی ہے، قربانی کی نہیں جاتی۔ تو قربانی دینے کے لیے آپ کو قربان ہونا پڑے گا، اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا۔ رشوت لیتے ہیں تو اسے چھوڑیں، تب آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ عیبدار ہو گیا نا جانور، پیسے میں عیب ہے آپ کے، اگر وہ کسی سے لوٹا ہوا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے دیا ہوا ہے، تو وہ قربانی اللہ کے نزدیک تو نہیں ہے، دنیا کو دکھاوے کے۔ یہ سب اس وقت دنیا کو دکھاوا ہی چل رہا ہے۔ اگر آپ صحیح طور پر دیکھیں تو صرف دکھاوا ہی چل رہا ہے۔ تو قربانی کے لیے سب سے پہلے، جانور سے پہلے، اس آدمی کا بے عیب ہونا ضروری ہے جو قربانی کر رہا ہے، جو قربانی دینا چاہ رہا ہے۔ جب وہ بے عیب ہو جائے گا تو اس کی قربانی کا جانور بھی اسے اللہ رب العزت بے عیب ہی دیں گے، ورنہ وہ جتنا بھی خوبصورت ہو اس میں عیب تو ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔
اب یہ نہیں سوچتے ہیں. یہ ہم نہیں سوچتے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. اللہ رب العزت کو بے عیب چیز چاہیے. آپ چھوٹی سی دے دیں وہ راضی ہو جائے. وہ تو غفور الرحیم. پاک مال سے خریدا ہوا. پاک مال سے خریدا ہوا, صاف مال سے خریدا ہوا.